پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میرا پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا اپنا کام تھا. کورنگی 4 نمبر KD بلڈنگ میں میرا آفس تھا. اچھا. اور تقریباً عرصہ 8 سال تک میں نے یہ پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا کام کیا ہے. اچھا، جب پراپرٹی ڈاکیومنٹیشن کا آپ کام کر رہے تھے تو پھر یہ آن لائن اور دعوت اسلامی کی طرف آنے کا کیسے ذہن بنا؟ اصل میں دعوت اسلامی کے لیے، اپنے مدنی مرکز کے لیے کام کرنے کا تو میرا شروع سے ہی ذہن تھا. ماشاء اللہ. پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا جب میں کام کر رہا تھا تو اس وقت ایک کرائسس کا دور آیا تھا پراپرٹی فیلڈ پر. اس میں کافی مثلا کہ پراپرٹی کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی تھی اور اس کے ریلیٹڈ تمام کام جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف چلے گئے تھے. تو اس وقت پھر میں نے اپنے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا تھا اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اپنے مدنی مرکز کے لیے کمپیوٹر فیلڈ میں رہتے ہوئے کوئی بھی جو میں کام کر سکتا ہوں وہ میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور پھر مکتبۃ المدینہ پر مجھے یہ اپروچ ملا. اب آپ مکتبۃ المدینہ میں جاب کر رہے ہیں؟ جی جی. کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ میں اکاؤنٹس آفیسر ہوں. اچھا، اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں. آپ کو کام کرتے ہوئے کبھی فیل ہوا ایسا کہ آپ کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے یا آپ کی اس پرابلم کی وجہ سے آپ کی ہمت توڑی؟ کام کے حوالے سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کچھ ایسا نہیں ہوا ماشاء اللہ. بلکہ فائدہ ہوا، کچھ بہتری آئی؟ الحمدللہ میرے سینئرس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اچھا. ہر کام کے حوالے سے بتایا بھی ہے، گائیڈ بھی کیا ہے اور الحمدللہ میں نے یہ پروف کیا ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی ڈس ایبل اسلامی بھائی جو ہے وہ کم نہیں ہے، کسی سے پیچھے نہیں ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. آپ بھی کچھ میسج دینا خصوصی اسلامی بھائیوں کو جو کسی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں، ڈس ایبل ہو گئے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، معاذ اللہ خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ. کیا کہیں گے آپ؟ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اسلامی بھائیوں سے کہ اپنی ڈس ایبلٹی کو، اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہ بنائیں، بلکہ اپنی جو بھی ایبلٹی ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو یوز کریں، اس کو امپروو کریں اور انڈیپینڈنٹ ہو کر جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. بالکل. بہت اچھی بات. کسی کے محتاج کیوں رہیں، ڈیپینڈ نہ کریں. یوسف بھائی، کل مفتی صاحب نے ایک اور بڑا پیارا جملہ کہا، اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو خوب برکتیں دے. آمین. فرمایا کہ ایک ہے لفظ پرابلم، جی، اور اسی پرابلم کا ایک دوسرا لفظ آپ بنا لیں چیلنج. جی. جب آپ مصیبت سمجھتے ہیں نا کسی چیز کو تو آپ اس میں ہمت ہارنا لگ جاتے ہیں. آپ اس کو چیلنج سمجھیں تو آپ انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اصل میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو یوں لیتے ہیں کہ جناب اس کی کہانی سنی نا، اس کو کامیابی مل گئی تو اب مجھے بھی فوراً سے وہ کام کرنے سے کامیابی مل جائے گی. ہر بندے کا نیچر، ہر بندے کا کام کا طریقہ، ہر بندے کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ کسی کو یہ کام کرنے سے کامیابی مل گئی تو اب آپ کو بھی وہ کام کرنے. آپ وہ جو چونٹی کی میں نے مثال دی نا، آپ دیکھیں کہ چونٹی اپنے جسامت سے بہت بڑے دانے کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، کئی بار گرتی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی. صحیح. اور جب وہ ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر وہ اپنی منزل کو پا لیتی ہے. تو اگر انسان کنٹینیوٹی کے ساتھ اب اس کام کو کرتا رہے اور جب کرتا رہتا ہے تو اسے کامیابی ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس نے یہ بلب بنایا تھا، اس نے 2000 بار ناکامی کا سامنا کیا، 2000 بار وہ ناکام ہو گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. 2001 بار اس کو کامیابی ملی اور بالآخر آج دنیا جو ہے وہ اس کے بلب سے بنائے ہوئے بلب سے روشنی حاصل کر رہی ہے، یوں کہا جائے استفادہ حاصل کر. ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ ہمت والوں کو پسند فرماتا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سائنسدانوں کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، علماء میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہوں گی جنہوں نے بڑی مشکل کے حالات میں، بڑی تکلیف کے حالات میں بھی ہمت نہیں آ رہی اور ایسا کام کر دکھایا. کل مفتی صاحب بتا رہے تھے سیدی اعلیٰ حضرت خود ان کی زندگی میں بہت سارے پرابلمز تھے، صحت کے حوالے سے ڈیفیکلٹیز تھیں، مگر وہ بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اتنا بڑا دین کا کام کر دکھایا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ علماء نے تو واقعی کئی علماء وہ تھے کہ جو جیسے آپ نے بیان کیا کہ نابینا تھے یا معذور تھے لیکن انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل کیا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا فقہ حنفی کے بہت بڑے جو ہے وہ امام ہیں، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب آپ کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا تو اس وقت آپ نے مبسوط سرخسی لکھوائی اپنے شاگردوں کو. اللہ اکبر. کنویں کے اندر سے وہ کس طرح کہ وہ جو ہے وہ رسیوں کے ذریعے سے کاپیز نیچے اتار دیا کرتے تھے اور یہ لکھ کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. 15 یا 20 جلدوں کے اندر پہلے تھی اور اب تخریج کے ساتھ شاید 30 سے ابو جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے. اور شاندار جو ہے وہ فقہ حنفی کا ایک جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ مایہ ناز تالیف ہے. تو یعنی جو ٹیمپریری بھی ان کے اوپر کوئی اگر پرابلم آتی تھی تو اس سے فائدہ اٹھاتے. اسی طرح اور بھی بزرگان دین کا آپ دیکھیں، پاک و ہند کے کئی علماء ہیں
کہ انہوں نے اپنی کئی کتابیں جیل میں لکھی کہ جن ایام کے اندر وہ جو ہے وہ جناب کسی وجہ سے اگر ان کا کوئی ایسا پرابلم ہوا جس کی وجہ سے وہ گئے تو انہوں نے وہاں پر بڑی بڑی شاندار تفاسیر جو ہے وہ لکھی. تو دنیا کے اندر چاہے جو ہے وہ مسلسل انسان کو کوئی پرابلم لاحق ہو یا عارضی طور پر ہو, جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ در حقیقت اس پرابلم کی وجہ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ نعمت ہوتی تو ہو سکتا ہے مجھے اتنا وقت نہ ملتا ہے کام کرنے کے لیے, تو وہ اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو وقت کی نعمت انہیں مل رہی ہوتی وہ اسے غنیمت جانتے ہو, اس کا بہترین استعمال راستہ بنانا چاہیے. اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلا دی جائے. واہ واہ واہ, آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں, آٹومیٹکلی اجالا ہو جائے گا. کیا بات ہے. چلے جناب کال دے دیجئے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ امید کی کرن زبردست سلسلہ مدنی چینل لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدنی چینل کی مجلس کو اور اپنے شورا عبدالحبیب بھائی کو اور دیگر مجلس کے اراکین کو شاد و آباد رکھیں. اس میں ایک سوال میرا یہ تھا کہ جیسے جب آزمائش آتی ہے اسلامی بھائیوں کو, کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے آزمائش میں آ جاتے ہیں, کوئی کاروبار کی وجہ سے آزمائش میں آ جاتے ہیں, کسی کے کوئی قرضے کی وجہ سے آزمائش میں آ جاتے ہیں, تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے نجات پانے کے لیے خودکشی کرتی. تو اب ایسے اسلامی بھائیوں کو جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں, ایسی بھی ہے کہ جو جن کو وسوسے اتنے تنگ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. تو بہت بڑی تعداد خودکشی کی طرف مائل ہو رہی ہے. تو اب یہ ڈپریشن سے اپنے آپ کو باہر کیسے لایا جائے؟ صاحب کیا خودکشی حل ہے مصیبتوں کا؟ بھائی بندہ رہے گا ہی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یار میں یہ دیکھ نہیں پا رہا اپنے بچوں کی مجبوری, اپنی مجبوری, اور یہ تکلیف نہیں سہ پا رہا تو مر ہی جاتا ہوں, ختم ہو جائے گی ساری چیز. کم از کم مسلمان کے لیے یہ حل نہیں ہے. صحیح. کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اخروی زندگی بھی ہے جو در حقیقت اصل زندگی ہے. صحیح. اور یہ دنیا تو در حقیقت امتحان گاہ ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہاں جا کے نکلنا ہے. تو مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ دنیاوی آفات و بلیات سے گھبراتا نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ اس نے جنت کی طرف جانا ہے اور جنت کو جو ہے وہ آزمائشوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو اب اگر جنت پانی ہے تو آزمائشوں کو آپ نے جو ہے وہ چیر کر اس میں سے گزر کر ہی جنت کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی قسم کی کوئی بھی آزمائش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے, رب سے عافیت کا جو ہے وہ سوال کرے. اور خودکشی تو در حقیقت اپنے لیے وہ پریشانی کھڑی کرنے والی بات ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. وہ ہے نا روایت کہ جب قیامت کے دن مصیبت زدوں کی لوگ نعمتوں کو دیکھیں گے نا, جن کو دنیا میں تکلیفیں پہنچی ہوں گی, تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا. یعنی جن کو تکلیفیں آتی ہیں گھبرائے نہیں, انشاءاللہ آخرت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بلکہ جنہیں نعمتیں ملی ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. بالکل صحیح. کہیں ڈھیل نہ دی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر خدا نہ خواستہ ڈھیل دے دی گئی اور اس کے بدلے میں جہنم کا عذاب ہے تو یہ سراسر جو ہے وہ نقصان کا مفتی صاحب یہ جو آپ نے جملہ کہا نا, یہ واقعی ڈرانے کے لیے کافی ہے. میں ایک روایت پڑھی ہے اور جب بھی وہ پڑھتا ہوں تو ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے. وہ غریبوں کے لیے, پریشان حالوں کے لیے تو بڑی ڈھارس ہے اس میں, سنیے. لیکن جن کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے نا ان کو تو واقعی ڈر جانا چاہیے. روایت یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ پاک بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب یہ اے پریشانوں غریبوں یاد رکھو, راضی رہنا. اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے تو پھر اور چاہیے کیا. لیکن جس کو زیادہ دیا ہے, اگر اس سے قیامت کے دن زیادہ مانگ لیا گیا کہ تم کو تو بہت نوازا تھا, اب تمہارے اعمال کہاں ہیں, تمہاری نیکیاں کہاں ہیں, تمہارے اعمال کدھر ہیں, تو ہم تو مارے جائیں گے. تو ہمت میں رہیں انشاءاللہ. دنیا میں اگر تکلیف ہے تو آخرت میں اگر صبر کیا, وہ پنجابی کا شعر ہے نا, صبر کرے تا موتی ملسن, چپ رہتے تا موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, پاگلا واگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. پتہ چلا کہ تکلیف بھی ہے اور رولا پا کر شکوے شکایت کر کے موتی ہیرے جو آخرت میں ملنے تھے وہ بھی ضائع کر دیے. تو اللہ مجھے بھی صبر دے, آپ کو بھی دے. آئیے ایک اور ویڈیو پیکج کی طرف چلتے ہیں, پھر ہمارے ایک اور اسلام اسٹیٹ پہ موجود ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. جی